আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনারা? কেমন আছেন আপনারা? भाई आमियो बांगाली। कैसे अच्छे हैं आप सब? अल्लाह अच्छा रखे। कहो आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. قابل قدر صدر مجلس، معزز علماء اکرام، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنے احسان سے ہمیں اور آپ کو موقع دیا کہ آج یہاں اس کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ بعدہ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت، رہنمائی کے لیے بھیجا۔ خصوصیت کے ساتھ درود و سلام ہمارے اور آپ کے امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم حاضرین مجلس، مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنی ہے، اس موضوع کا تعلق آخرت کی فکر سے ہے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مہینے میں 4 مرتبہ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں تو 2 خطبے میں آخرت کے فکر کے تعلق سے ہی بات ہونی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
آج ہم مسلمان جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کر لیں، ہماری اکثریت جو ہے آخرت کی تیاری سے غافل ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ جی آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ کہے بھائی میرے ساتھ ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ صبح جمعہ کا دن ہے، آپ فجر کی نماز با جماعت اپنی مسجد میں پڑھیے، اس کے بعد جمعہ کی نماز با جماعت اپنی مسجد میں پڑھیے، اور پھر آپ عصر کی نماز اپنی مسجد میں با جماعت پڑھ کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اور احساس ہو جائے گا اس بات کا کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کی نماز میں 500 لوگ موجود ہیں، لیکن یہی 500 لوگ فجر کی نماز میں نہیں ہیں، اور یہی لوگ عصر کی نماز میں نہیں ہیں۔ اللہ، یہ حیرانگی کی بات ہے نا۔ ایک قوم جسے اللہ نے یہ پیغام دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی بنائی، موت بنایا اس لیے تاکہ اللہ دیکھے ہم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، کس کا عمل اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہماری اکثریت جو ہے عمل سے دور ہے، عمل سے غافل ہے، اور میں خصوصی طور پر نوجوانوں کو کہنا چاہوں، پھر کہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگوں دنیا سے بچو، دنیا سے بچو، تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت ایسی نہ سما جائے کہ تم آخرت کو بھلا بیٹھو، تم آخرت کو بھول جاؤ۔ یاد رکھو دنیا کی یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا کی یہ زندگی ایک دن مٹ جانے والی ہے، موت کا فرشتہ ہمارے پاس بھی آنے والا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہماری روح نکال کر کے لے جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فاتقوا الدنیا، اے ایمان والوں کی جماعت غور سے اس چیز کو سنیں۔ آپ جلسوں میں آتے ہیں، جلوس میں آتے ہیں، جمعہ کے خطبات میں جاتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی ویسی ہی گزر رہی ہے۔ مثال دیتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں مشکل سے آپ کو 20 لوگ داڑھی والے ملیں گے، اکثریت نوجوانوں کی بغیر داڑھی والوں کی ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں گن کے 50 لوگ آپ کو نمازی ملیں گے فجر کے، اکثریت میں نمازی ہے۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے ہیں، کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کے ہمیں حساب دینا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہی کہا نا فاتقوا الدنیا، لوگوں دنیا سے ڈرو، دنیا سے بچو، دنیا میں رہ کر دنیا دار نہ ہو جاؤ، بلکہ دنیا میں رہ کر آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کی تیاری کرنے والے بنو، اللہ رب العالمین کے جنت کو حاصل کرنے والے بنو، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے بنو۔ اللہ کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے حدیث کے اس ٹکڑے کو سنے، کہا کہ لوگوں بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا، عورت کی وجہ سے۔ بارہا یہ بات کہا جاتا ہے۔ میں خاص طور سے یہاں رک کر کے اپنی ماں اور بہنوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میری بہنوں، اللہ نے تمہاری جو عزت دی ہے اس عزت کی حفاظت کرو، اور عزت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پردے میں ہوگی، عزت کی حفاظت پردے میں ہوگی۔ آج میں جب گاڑی سے آ رہا تھا، کسی اسکول سے چھٹی ہوئی تھی، مسلم گھرانے کی بیٹیاں، اگر 100 بچیوں کو دیکھا تو مشکل سے 5 یا 6 بچیاں ایسی تھی جنہوں نے نقاب پہنا تھا۔ کیا یہاں موجود جو والدین ہیں ان کو نہیں معلوم کہ بیٹی کو پردہ کرانا فرض ہے؟ یا ماؤں کو نہیں معلوم ہے، یا ہماری مائیں نہیں جانتی ہے کہ ان کی بیٹیوں کے لیے پردہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے؟ اور پردہ کیسا؟ غور سے سنیں، پردہ کیسا؟ ایسا کہ جس پردے کو پردے کی ضرورت نہ ہو، جس پردے کو پردے کی ضرورت۔ آج ہمارے یہاں ماحول عام ہے، ہمارے یہاں ماحول عام ہے۔ کیسا ماحول بھائی؟ ایک مسلمان لڑکی کے لیے، غور سے سنیں اس بات کو، ایک مسلمان لڑکی کے لیے کس سے پردہ کرنا ہے؟ اس کے چچا کے بیٹوں سے، اس کے ماموں کے بیٹوں سے،
اس کی خالہ کے بیٹوں سے اور اس کے پھوپھو کے بیٹوں سے. یہ 4 طرح کے رشتے ایسے ہیں جن سے بچیوں کو پردہ کرنا واجب ہے. آج ہمارا ماحول ایسا ہے. آج ہم ٹی وی سیریلز دیکھ کر، ویڈیوز دیکھ کر، ریلز دیکھ کر کے ہم نے یہ ماحول بنا لیا ہے، ہماری بیٹی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی ہے، مامو زاد بھائی کے ساتھ، خالہ زاد بھائی کے ساتھ، پھوپھو زاد بھائی کے ساتھ. اور یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ سب سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے. اللہ نے آپ کو اگر ذمہ دار بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا. اور بیٹیوں کی ذمہ داری ماں باپ کے کاندھے پر اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور جو اللہ کی امانت میں خیانت کرے، کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اسے گھسیٹ کے جہنم میں داخل کرنے والا ہے. بیٹیوں کو پردہ کرواؤ، بیٹیوں کو پردہ کرواؤ، اور بیٹوں کو یہ سمجھاؤ کہ تمہیں کن کن بہنوں کے سامنے نہیں جانا. آج دنیا کی اتنی محبت بس چکی ہے، آج دنیا سے اتنی محبت ہو چکی ہے، اللہ اکبر، کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہم مسلمان بھی ہیں. ہم یہ بھول گئے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، بھول گئے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے یوٹیوبرز بیٹھے یہاں پر، نصیحتاً کہتا ہوں، آپ جب کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ایک منٹ، ارے بھائی روک یار ان کو. سنیں کام کی بات سنیں. یہ ہمارے یوٹیوبرز جو بھائی ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، کہو آمین. ارے آمین کہے بھائی. آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا تو کسی بھی لڑکی کی تصویر اس میں نہ ڈالیں. وہ تھمبنیل بناتے ہیں نا، ادھر عالم صاحب کی تصویر ہے، بغل میں ننگی عورت پوز مار کے کھڑی ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کے ویوز بڑھیں گے، گناہ بھی بڑھ رہا ہے. آپ کے ویوز بڑھ رہے ہیں، آپ کے گناہ بھی بڑھ رہے ہیں. اور میں عام لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں احتیاط کریں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کے تعلق سے ہوا. اور وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کی راہ پر تم چلو گے. صحابہ نے کہا کون؟ آپ نے کہا یہود و نصارہ. ہم یہود و نصارہ کی راہ پر چل رہے ہیں. جس طرح وہاں عورت فتنہ بنی، آج ہمارے سماج کے اندر بھی عورت فتنہ بنی ہوئی. آپ دیکھیے دنیا کی محبت اتنی آ گئی کہ سماج میں رہنے والا ہر آدمی سامنے والی عورت کو اپنا بھابھی سمجھتا ہے، وہ بھابھی کا رشتہ رکھتا ہے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے بھابھی اور دیور، یار دیکھو بھائی میرے، خاموشی سے بیٹھو یار، سکون سے سنو. یہ افراتفری، کسی کو بات کرنی ہے تو وہ چلا جائے، اللہ کے واسطے چلا جائے، مناسب نہیں ہے بھائی. یہ ادب کے خلاف ہے. آپ لوگ 100 جلسوں میں تقریر سن چکے ہوں گے، پھر بھی وہی بے راہ روی ہے. میں کیا کہوں، یہ ادب تہذیب کے خلاف ہے. اللہ کے واسطے خاموش بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے، باتیں سنیں. ایک مقرر 10 دن تیاری کرنے کے بعد 1 گھنٹہ آ کر کے بولتا ہے. یہ باتیں بتانے کی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. شیخ بھی اپنے دور میں ایک وقت میں مقرر تم سے پوچھے کتنی محنت مشقت کے بعد آدمی آ کے بولتا ہے. اس میں آپ لوگ، ارے کون ہے یار یہاں بات کر، اس کو باہر نکالو، باہر نکالو، ان لوگوں کو باہر نکالیے، باہر نکالیے، ان لوگوں کو باہر نکالیے. شور شرابہ، اللہ ہدایت دے بچوں کو. اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. آدمی دنیا میں اتنا مگن نہ ہو جائے، دنیا کی زندگی سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ وہ اللہ سے غافل ہو جائے. اور آپ پڑھیں اس حدیث کو جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور حدیث جو ہے بالکل صحیح سند سے آئی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا ان الدنیا ملعونۃ، لوگوں دنیا لعنت والی چیز ہے، دنیا لعنت والی چیز ہے.
یعنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، دور کر دے، سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، لعنت برس رہی ہے۔ اگر آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار آپ کو نماز پڑھنے کا وقت نہ دے، اللہ کی قسم وہ تجارت لعنت کے لائق ہے۔ آپ کا موبائل، آپ کا فون آپ کو اللہ کی عبادت کی مہلت نہ دے، آپ کا یہ موبائل، آپ کا یہ فون لعنت ہے، فتنہ ہے۔ آپ کی تعلیم، آپ کی پڑھائی آپ کو اللہ کی عبادت کا موقع نہ دے، جان لیجئے کہ آپ کی یہ تعلیم، یہ آپ کے لیے فتنہ ہے اور یہ لعنت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا اور دنیا کی وہ تمام چیزیں جو آدمی کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اسے لعنت والی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ آگے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون ما فیہا، ملعون ما فیہا، اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے ہاں ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، سوائے ان چیزوں کے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جی، اللہ کس سے محبت کرتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنی عقیدہ توحید سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنی عبادت و بندگی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کہا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَالِمٌ او متعلم، ہاں کوئی عالم دین ہے یا طالب علم ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کی ان چیزوں میں یہ چیزیں ملعون نہیں ہیں، لیکن دنیا کی کوئی چیز آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کر دے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں مدرسے کا تعاون اکٹھا ہو رہا ہے، آپ کے دل میں مال کی محبت آ گئی ہے، نہیں میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے۔ آپ کے پاس موقع ہے، کیا پتا اس اجلاس کے بعد آپ کی موت ہو جائے، وہ مال یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، وہ دولت یہیں رہ جائے گی، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹیز یہیں رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر آپ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو روک دے، سمجھ جائیے کہ آپ مال کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہیں اور آپ ایک ملعون چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ملعون چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے جسے اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ دنیا ملعون ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں جو اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں، یہ ساری چیزیں ملعون ہیں۔ آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بس گئی ہے، اللہ کے واسطے اس محبت کو نکالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مثال دیتے ہیں، غور سے سنیے، آپ غور سے سنیے، دنیا کی مثال دیتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، آخر یہ دنیا اور دنیا کی زندگی ہے کیا جس کے لیے آج ہماری ساری بھاگ دوڑ ہے، اتنی کوشش کہ مسلمان اہل حدیث ہونے کے باوجود حرام کاریوں میں لگا ہوا ہے، حرام کھانے میں لگا ہے، رشتہ داروں کے حق دبا کے رکھا ہے دنیا کے لیے، دنیا کی محبت میں، بھائیوں کا مال دبا کے رکھا ہے دنیا کی محبت میں، بہنوں کا حق دبا کے رکھا ہے دنیا کی محبت میں۔ آئیے میں بتاؤں یہ دنیا کیا ہے، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واللہ مد دنیا فی الآخرہ، کہا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے، کیسی ہے سنیے، غور سے سنیے، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایسی ہے، کیسی ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیے۔ کہاں کھڑے ہو جائیے؟ کہاں کھڑے ہو جائیے؟ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیے، اور یہ انگلی، یہ شہادت کی انگلی آپ سمندر کے پانی میں ڈالیں، آپ کی انگلی میں جتنا پانی آئے یہ آپ کی دنیا ہے،
اور دنیا کے مقابلے میں سمندر میں جتنا پانی بچ گیا وہ آپ کی آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی چیز جس کا وجود برقرار رہنے والا نہیں ہے، اس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ اتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سمندر کنارے کبھی کھڑے ہو، آپ کو دور نگاہوں تک پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ وہ آپ کی آخرت کی زندگی اور وہاں کی نعمتوں کی مثال دی گئی ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ آپ ایک انگلی پانی میں ڈالیں، جتنا پانی آئے یہ آپ کی دنیا کی زندگی ہے، یہ آپ کی دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ آپ کی دنیا کی آرام ہے، یہ دنیا کی آسائش ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی زندگی، وہ حدیث یاد کریں، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل روتا ہے اس حدیث کو یاد کرتے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو بلائے گا۔ غور سے سنیں اس بات کو، کیا پتا وہ بندہ ہم میں سے کوئی ہو، اس لیے کہا غور سے سنیں۔ اللہ ایک بندے کو بلائے گا، اللہ اسے بلا کر کے پوچھے گا، اے میرے بندے تیری زندگی کا کیا عالم تھا دنیا میں؟ وہ کہے گا، اے اللہ میں نے بڑے آرام کی زندگی گزاری ہے، پوری زندگی 60-70 سال جو گزارا ہے میں نے، کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، بڑی اعلیٰ زندگی گزاری ہے میں نے۔ اللہ اللہ کہے گا اچھی بات ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے لے جاؤ، لے کے جاؤ اور جا کے اسے جہنم میں ڈبا کے نکال لو۔ آپ پانی میں ڈبکی لگاتے نا تالاب میں نہانے کے لیے، کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ چند سیکنڈز کا ہوتا ہے۔ پانی میں گئے، باہر آ گئے، کہا لے جاؤ اس بندے کو، جہنم کی ڈبکی لگاؤ۔ جب اسے جہنم میں ڈبا کے نکالا جائے گا، پھر اللہ اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے اب بتا تیری حالت کیا ہے؟ کہے گا اللہ یہ جہنم کے چند لمحے کے جو عذاب میں نے دیکھے ہیں، میں دنیا کے 70 سال کے آرام آشائش اور دنیا کی زندگی کو بھول گیا میرے رب۔ یا اللہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ لے اور اللہ جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دے، جہنم کے ایک لمحے کا عذاب دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، ساری نعمتیں انسان بھول جائے گا، ایک لمحے کا عذاب جہنم میں۔ آج دنیا کی اتنی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو، سمندر میں انگلی ڈالو، جو پانی انگلی میں آئے یہ تمہاری دنیا اور دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر میں پانی باقی ہے وہ تمہاری آخرت اور آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے ایک حدیث دنیا کی زندگی کے تعلق سے، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں ایک عبارت پڑھی تھی میں نے، غور سے سنیں اس چیز کو، بڑی کام کی چیز ہے۔ عالم صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی معراج میں گئے، اللہ رب العالمین سے بات کی، جنت و جہنم کی سیر کیا، اور دنیا میں آئے اور آ کر کے زمین پر بالکل عام اور سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن انسان وہ 1 سے 2 ملک گھوم لے، 1 سے 2 شہر گھوم لے، اور اس کے پاس تھوڑی مال دولت زمین جائیداد ہو جائے تو بھول ہی جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، بھول ہی جاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ یہ حدیث سنیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور بستر بھی کیسی؟ کھجور کے پتے کی بنائی گئی چٹائی تھی۔ اب لیٹنے کی وجہ سے آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشان اور داغ آ گئے۔ صحابہ نے کہا غور سے سنیں، ایمان والوں کی جماعت ذرا غور سے سنو اور اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ جلسوں میں شرکت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ کان کے مزے لے کے چلے جائیں گے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مزید گناہ ہوگا۔ میں تو سیدھے مزید گناہ ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے ایک چیز سیکھ لیا، اس کے بعد عمل نہیں کر رہے۔ علم نہیں تھا، عمل نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں تھی۔ علم آنے کے بعد عمل نہیں کر رہے، ڈبل گناہ ہے اس میں۔ اللہ اکبر، ڈبل گناہ ہے۔
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے نرم بستر کا ہم انتظام کر دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں، میں اور یہ تمہاری دنیا کی زندگی، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ اور کہا سنو، دنیا کی زندگی اور میری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکلا، ایک سایہ دار درخت دیکھے، اس کے نیچے آرام کرے، اس کے بعد اٹھے اور وہاں سے چلا جائے، وہ درخت وہیں چھوڑ دے. غور سے سنو، ہمارے اور آپ کے نبی نے ہماری زندگی کی کیا مثال دی. ہماری زندگی ایک مسافر کی طرح ہے. وہ مسافر، اب آپ اس کی مثال اپنے آپ سے لیجئے. کل تک یہ عیدگاہ کا جو گراؤنڈ ہے یہ خالی تھا، بالکل یہاں کوئی نہیں. چھوٹے بچے کھیلتے ہوں گے تو اپنی جگہ کھیلتے ہوں گے، یہ جانور وغیرہ باندھے جاتے ہوں گے، کوئی نہیں تھا. آپ یہاں آ کے بیٹھے، مغرب بعد سے لے کر ہو سکے آپ صبح کے 3-4 بجے تک بیٹھیں گے. اس کے بعد سب اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. یہی دنیا کی زندگی. آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ایک وقت کے لیے بھیجا. اب اس کے بعد آپ کو آخرت کے سفر پہ نکلنا ہے میرے بھائی، آخرت کے سفر پہ نکلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کی مثال دیتے ہیں. غور سے سنیں میرے بھائی. صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی مدینے میں ٹہل رہے ہیں. آپ گزرے تو ایک نالے کے پاس سے گزر ہوا. نالا سمجھتے نا، پانی بہتا ہے، نالے کے پاس سے. وہاں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا تھا، اور وہ بھی کیسا بکری کا بچہ؟ اس کے کان کٹے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو 2 درہم دے کر کے اس بکری کے بچے کو خرید لے؟ غور سے سنیے، مری ہوئی بکری کا بچہ اور وہ بھی کان کٹا ہوا. کہا کہ کون ہے جو 2 درہم دے کر کے بکری کے اس بچے کو خرید لے؟ اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اگر کوئی یہ بکری کا بچہ مفت میں بھی دے تو کوئی نہ لے. ایک تو مرا ہوا ہے، مسلمان کے لیے مردار کھانا حرام ہے، مرا ہوا ہے، اور دوسرا اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یعنی مفت میں بھی دے تو کوئی نہ لے. اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں، جتنا حقیر اور جتنی نچلی چیز تم اس بکری کے بچے کو سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے. پھر اس دنیا کی زندگی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کیوں ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے؟ کیوں ہمارے دل اللہ کے خوف سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے نوجوان اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں ہمارے بزرگوں کی زندگی میں تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں چلے جائیے تو گویا کہ غیر مسلموں کے محلے میں آتے ہیں؟ نہ صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، نہ نمازوں کے لیے مرد حضرات اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا تو اللہ کے نبی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا. آپ سوچئے اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے تھے اپنے صحابہ سے. عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. اور آپ نے غور کیا ہوگا، جب باپ اپنے بیٹے کو کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہے تو بالکل کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے قریب کر لیتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا اے عبداللہ ابن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. کہا ہے عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راستے کے مسافر ہو. اب اس کی مثال میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں آپ کے اس گاؤں میں بالکل اجنبی ہوں، اور جب میں یہاں آیا تو میں اپنا پورا گھر بار لے کر کے نہیں آیا. وقتی طور پر ایک جوڑا کپڑا، ایک جیکٹ اور بنیادی چیزیں جو ضرورت کی ہے، بقیہ سارا گھر میں نے اپنا کولکاتہ میں چھوڑا ہے یا حیدرآباد میں چھوڑا ہے. یہی دنیا کی زندگی ہے. آپ کا اصل گھر
قیامت میں آپ کو ملنے والا ہے. یہاں آپ آئے ہیں مسافر بن کے زندگی گزارنے یا اجنبی بن کے زندگی گزارنے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی، عبداللہ ابن عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. اور میں یہی پیغام یہاں موجود ہر نوجوان کو، ہر بزرگ اور ماں اور بہنوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی میں صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کیجیے. کیا پتہ شام سے پہلے آپ کی موت ہو جائے، شام سے پہلے آپ کی موت ہو جائے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں، زندہ مثال. ہمارے یہاں ہگلی ڈسٹرکٹ میں مغرب کی نماز ہوئی. غور سے سنی یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں، بالخصوص نوجوانوں کے لیے مثال ہے. مغرب کی نماز ہوئی، نماز کے بعد درس چل رہا تھا، درس حدیث ختم ہوا، عالم صاحب دعا کروا رہے تھے. ایک نوجوان دعا کر رہا تھا. نوجوان رشتے میں میرا ماموزاد بھائی ہے. اس بچے کا نام ہے ظفر اقبال. ظفر اقبال. عمر کتنی ہے بھائی؟ 25 سال کی عمر ہے. یہاں کون کون ہے 25 سال کا؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو. 25 سال کے کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائے ذرا. ارے ہاتھ اٹھاؤ یار، ڈرتے کیوں ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. 25 سال کے کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائے. ایک ہمتی نوجوان ہے، وہ بھی آپ کے علاقے کا داماد ہے. وہ 25 سال کا نوجوان ہے شیخ، 25 سال کا نوجوان. دعا ہو رہی ہے، مغرب کی نماز با جماعت ادا کیا. امام صاحب نے دعا ختم کی، اللہ کی قسم کہتا ہوں وہیں مسجد میں اس کی وفات ہو گئی. اس کی زندگی میں عشاء کی نماز کا وقت نہیں آیا. یہاں کتنے ایسے بیٹھے جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے. آپ کی زندگی میں اگر فجر کی نماز کا وقت نہیں آیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے دلوں سے پوچھ کر کے دیکھو یہ سوال. میری بہنیں بھی غور کریں، میری مائیں بھی غور کریں. کتنی ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے. آپ کی زندگی میں اگر فجر کا وقت نہ آئے تو آپ کیا کیجئے گا؟ اللہ سے کس حال میں ملاقات کیجئے گا؟ آپ غور کر کے دیکھیے اس بات پر. آپ اس بارے میں غور کر کے دیکھیے. اچھا حیرت کی بات، اس نوجوان کے بارے میں ایک بات بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اس کی وفات سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے اس کا نکاح ہوا ہے. ٹھیک 1 مہینہ پہلے اس کا نکاح ہوا ہے. اور وفات سے 2-4 دن پہلے سسرال سے جا کے بیوی کو اپنے گھر لایا ہے اور مسجد آیا. مغرب کی نماز کے بعد اس کی وفات ہو گئی. اس کی زندگی میں عشاء کا وقت نہیں آیا. عبداللہ ابن عمر یہی کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر المساء صباح. زندگی میں جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو. پلٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، توبہ کرو، معافیاں مانگو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے حضور گر گڑاؤ، اللہ سے معافیاں مانگو. میرے بھائی، ہم اور آپ کتنے بڑے گنہگار ہیں اللہ کے بعد صرف ہم اور آپ جانتے ہیں. وہ تو اللہ ہے، رحمان و رحیم ہے. اس نے کتنے گناہ ایسے ہی ہمارے چھپا دیے، ڈھانپ دیے. آپ جانتے ہیں شہر حیدرآباد میں ہمارے یہاں ایک مشہور عالم دین تھے ساؤتھ میں، ان کی وفات ہو گئی. ڈاکٹر R.K. نور رحمہ اللہ. ایک مرتبہ وہ نوجوانوں کو درس دے رہے تھے اور یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے. آپ کے استاد ہیں جی ڈاکٹر R.K. نور رحمہ اللہ شیخ کے استاد ہیں. غور سے سنیے. ڈاکٹر R.K. نور رحمہ اللہ نے ہمیں ایک بات بتائی تھی اور ہر نوجوان کو یہ بات جاننی چاہیے. کہا کہ جیسے انسان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اگر گناہوں سے بدبو آنا شروع ہو جائے تو پھر کوئی کسی کے بغل میں نہ بیٹھے گا. اللہ کی قسم کوئی کسی کے بغل میں نہ بیٹھے گا. اپنے گناہوں کی فکر کرو، توبہ کرو گناہوں سے. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ. اور یہ نعمت تب بنے گی جب اس زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا. آپ قرآن پڑھیں. اللہ رب العالمین اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا. اے ایمان والوں کی جماعت، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تم خوش ہو؟
کہ تمہیں دنیا کی زندگی ملی ہے؟ اللہ، ہر نوجوان اس بات پر غور کرے، ہر بزرگ فکر کرے، مائیں اور بہنیں غور کرے، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ کیا ہم نے سوچ لیا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے؟ اگر یہ سوچ کے رکھا ہے تو آئیے میں آپ کے آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں۔ صحیح بخاری حدیث کی کتاب پڑھیں گے اگر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب و طول العمل کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، بڑا پیارا قول ہے، بڑی بات کہی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی بات کہی، کہا الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا والآخرۃ مقبلہ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، دنیا کی زندگی پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے۔ ارے یار کامیڈی شو چل رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، کامیڈی شو چلا رہے ہیں ہم لوگ یہاں، اللہ سے ڈرو یار۔ یا رب، آپ حیران ہوں گے، جب اللہ کے نبی کوئی بات کہتے تھے نا تو صحابہ ایسا بیٹھتے تھے جیسے ان کے سر کے اوپر کوئی چڑیا آ کے بیٹھ گئی، ہلیں گے تو چڑیا اڑ کے چلی جائے گی۔ تو یہاں اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا احتیاط سے سن لیں، تھوڑی دیر اللہ سے ڈرے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا والآخرۃ مقبلہ، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے۔ آج آپ نے صبح کیا اپنی زندگی میں، شام ہوتے ہوتے سورج ڈوب گیا، سورج نے آپ سے کچھ نہیں کہا، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہاں موجود ہر مرد اور ہر عورت کی زندگی سے ایک دن ختم ہو گیا۔ آپ دنیا کی دولت خرچ کر لیجئے، اللہ کی قسم یہ جو دن چلا گیا آپ دوبارہ نہیں لا سکتے، اس کو آپ دوبارہ نہیں لا سکتے۔ کہا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات، الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا، لوگوں دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت سامنے سے آ رہی ہے، لکل واحدۃ منہما بنون، کہا کہ دنیا دار بھی ہے اور کچھ لوگ آخرت کے طلبگار بھی ہیں، فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا دار نہ بننا، آخرت کے طلبگار بننا، اس لیے کہ آج اللہ نے عمل کی مہلت دی ہے، اللہ حساب نہیں لیتا ہے، اللہ حساب نہیں لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ صرف حساب لے گا، اللہ عمل کی مہلت نہیں دے گا، عمل کی مہلت نہیں دے گا اللہ۔ آپ غور کر کے دیکھیے، جو لوگ جن کی موت ہو گئی، جو اپنی قبروں میں دفن کر دیے گئے، جن کو آپ نے اپنے کاندھے پر لے جا کر کے قبرستان میں دفن کیا ہے، کیا انہیں عمل کی مہلت مل رہی ہے؟ ان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ زندہ ہیں، آپ کو اللہ نے چنا ہے، آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، آپ کو اللہ نے حیات دیا ہے، آپ اس زندگی سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ رب العالمین کے لیے عمل کیجیے۔ کیا کہا اللہ رب، ارضیتم بالحیات الدنیا، اے لوگوں تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں؟ کہا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہ لوگوں دنیا کی زندگی پر راضی نہ ہو، اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت تھوڑی ہے، دنیا بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے دنیا، بہت تھوڑی ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اب ہر جمعہ کے دن خطیب خطبہ دینے کے بعد جب نماز پڑھاتا کیا کہتا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی خیر ہے، بھلائی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ اللہ اس آخرت کی فکر کیجیے، اس آخرت کے بارے میں غور کیجیے۔ آج عالم یہ ہے دنیا کی محبت کا، اور ایسی دنیا جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، جس کا کوئی مرتبہ نہیں، جسے جو اللہ کے ہاں مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی زیادہ بدتر اور گئی گزری ہے۔ آج اس دنیا کے لیے اتنی کوشش ہے کہ غیر تو غیر، اپنوں نے بھی حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے،
حلال و حرام کی تمیز چھوڑ. بس زندگی گزارنے کے لیے مال کمانا ہے، جوا کھیل کے لائیے، سٹا کھیل کے لائیے، ہڑپ کر کے لائیے، چوری کر کے لائیے، مال آنا چاہیے. حرام و حلال کی تمیز چھوڑ. دنیا کی زندگی کو جنت بنانے میں لگے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی جنت بناتے بناتے جو اصلی اور حقیقی جنت ہے کہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، کہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کیجیے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہوگی، اور وہ ختم ہوگی تو موت پر ختم ہوگی. موت پر ختم ہوگی. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. اس زمین پر بسنے والا ہر مرد، ہر عورت، ہر نوجوان، ہر بزرگ عنقریب موت کا مزہ چکھنے والا ہے. ہاں وہ موت ہے. جب آتی ہے تو نہیں دیکھتی ہے کہ آپ ابھی بالغ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. وہ موت ہے جو آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ ابھی جوانی کے عالم میں ہیں، غیر شادی شدہ ہیں. وہ موت ہے آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آج آپ نے نکاح کیا اور زندگی کی شروعات کی ہے. وہ موت ہے آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں. وہ موت ہے آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ کوئی عورت ہے، خاتون ہے یا بچی ہے. وہ موت ہے آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ کا عہدہ کیا ہے. وہ موت ہے جب آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے، زمین جائیداد کتنی ہے. وہ موت ہے جو آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، اپنے مقررہ وقت میں آتی ہے، اور ایسی آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جانتے ہو کیسی آتی ہے؟ پڑھو، پڑھا کرو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی کی زندگی کے اختتام کا وقت ہوا، آپ اپنی موت کے قریب ہوئے، جب آپ پر موت کی سختی بڑھی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ کو اپنے چہرے مبارک پر ایسا پھیرتے اور کہا کرتے ان للموت سکرات. موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، بڑی سخت ہے یہ موت، بڑی سخت. اللہ نے قرآن میں کہا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جب موت آئے گی، جب موت کا فرشتہ آئے گا آ کے سامنے بیٹھ جائے گا، روح جب نکالی جائے گی آ کے حلق میں پھنسے گی، آپ ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، چلائیں گے، اللہ سے التجا کریں گے. کیا کہے گا آدمی؟ وقیل من راق. جاؤ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، دم کر دے، یہ موت کی سختی کم ہو جائے. اللہ نے کیا کہا؟ الی ربک یومئذ المساق. لوگوں موت کا جب وقت آ گیا تیاری کر لو، اب تمہیں اللہ کے ہاں جانا ہے. والتفت الساق بالساق. یہ پنڈلی مل جائے گی ایک دوسرے سے. موت کا فرشتہ جب روح کھینچ کے نکالے گا یہ پنڈلی ایک دوسرے سے ملا دی جائے گی. اللہ اکبر. آسان سمجھ کے رکھا ہے، بہت آسان ہے کہ بس موت آئی مر گئے. اللہ کے نبی پر جب موت آئی آپ نے کہا ان للموت سکرات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے والد کی تکلیف کو دیکھ کے کیا کہتی؟ واہ کرب ابا. ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف. اللہ اکبر. موت جب امام الانبیاء پر آئی، موت کی سختیاں ہیں، ہمیں بھی موت آئے گی. اللہ نے علی اعلان کہا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے. مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے. خالی مرنا نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. ہر آدمی یہ بات اپنی ذہن میں بٹھا لے. ایسا نہیں ہے کہ مر گئے، مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا نا. مشہور عالم دین علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی موت ہوئی وہ اپنی آخرت کے سفر میں داخل ہو گیا. آخرت کے سفر، موت آئی آخرت کے سفر پہ نکل گئے. کیسے نکلے بھائی؟ قبر میں فرشتے سوال جواب کریں گے، وہاں جنت کی نعمتیں ملیں گی،
یا جہنم کا عذاب ہوگا. کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یا اللہ، ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، ڈر ختم ہو چکا ہے. ہم اپنے کاندھے پر لے جا کے اپنے رشتہ داروں کو دفن کر کے آتے ہیں. بھائی رشتہ داروں کو کاندھے پر لے جا کے دفن کرتے ہیں، اور آنے کے بعد بھول جاتے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہماری بھی موت ہوگی، ہمیں بھی ایسے ہی دفن کیا جائے گا. اللہ، آخرت کے سفر پہ آدمی نکل پڑتا ہے. اور یہ سفر جب میدان محشر میں پہنچے گا نا، اللہ غور سے سنیں اس بات. میدان محشر میں جب آدمی پہنچے گا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ لوگوں جب تم اللہ کے ہاں پہنچو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کا برابر بدلہ دے گا. واقعی آپ اتنی سردی کی رات میں یہاں سکون سے بیٹھ کے باتیں سن رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ آپ کی نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. کہیں انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کرے گا ان نیکیوں کو. اللہ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے. کہیں آمین. اللہ قبول فرما لے. یہ بڑی نیکی ہے آپ کی، جو آپ اتنی سردی میں یہاں بیٹھے ہوئے اطمینان سے. کہا اللہ رب العالمین کہ لوگوں یاد رکھو اس بات کو کہ تم دنیا کے بعد اللہ کے ہاں جاؤ گے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آدمی کہیں بھی چلا جائے، دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، اس کو جب موت آنی ہے جہاں آنی ہے وہیں آئے گی. یہ اصول ہے اللہ رب العالمین کا. اللہ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی رہو تمہیں موت آئے گی، تمہیں موت آئے گی. میں آپ کو سعودی عرب کے ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارا ایک قریبی دوست ہے، یمن کا رہنے والا، یمنی، عبداللہ اس کا نام ہے، عبدو کہا کرتے تھے. ایک دن صبح صبح گھر سے باہر نکلا، چائے لینے اس کے پاس ہی جاتے تھے ہم، ایک بوفیا پہ. تو میں کہا عبدو کیا بات ہے، تیرا چہرہ اتنا لٹکا ہوا ہے؟ کہہ رہا کہ جانتا ہے شیخ، 2 دن پہلے میرا سگا بھائی اور چچا زاد بھائی یمن سے آ رہے تھے طائف میرے پاس سعودی عرب، تو میرے چچا زاد بھائی کی وفات ہو گئی. میں انا للہ پڑھا، وجہ پوچھی کیسے اس کی موت ہوئی. غور سے سنیں اس بات کو، غور سے سنیں. تو اس نے کہا کہ طائف، یمن سے طائف آنے کے لیے بس سے آتے ہیں. جب وہ بس میں بیٹھا تو سامنے بیٹھا تھا، کہہ رہا ہے اپنے بھائی سے کہ یار طائف کا راستہ پہاڑوں کا راستہ ہے، آگے بیٹھوں گا گاڑی کا حادثہ ہوگا، پہلے میری موت ہوگی، میں پیچھے جا کے بیٹھتا ہوں. کہا کہ جب گاڑی پہاڑ کی اونچائی پر چڑھی، گاڑی کا بریک فیل ہوا، گاڑی سیدھے پہاڑ سے ٹکرائی، پیچھے سب سے پہلے اس کی موت ہے. یہ اصول ہے اللہ کا، یہ اللہ کا اصول ہے. آپ کہیں چلے جائیں دنیا میں، اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی چلے جائیں، اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے موت کا، موت اسی وقت آئے گی. اللہ نے کیا کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے کھمبے بنا لیجئے، پلر بنا لیجئے، اس میں چلے جائیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ایک مقام پر کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. جاؤ چلے جاؤ، آسمان کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، زمین کی گہرائی میں چلے جاؤ، پانی کے سطحوں پر چلے جاؤ. اللہ کی قسم اگر رب العالمین نے وہاں موت مقرر کی ہے تو موت تمہارے پیچھے چل کے وہاں تک آئے گی. اللہ یاد رکھیں، یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے اتنی کوشش، تگ و دو، محنتیں ہیں، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ مٹ جائے گی، ہم اور آپ مٹی میں مل جائیں گے. اور اللہ نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، مٹی میں دبا ہر آدمی، آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، مائیں بہنیں بیٹیاں سب ہوں گی، سب نکلیں گے اپنی قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اللہ کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، اللہ کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے. یا رب، وہ ماحول، وہ منظر، آج 10,000 لوگ جمع ہو جائیں، آدمی بھیڑ دیکھ کر کے بے چین ہو جاتا ہے. اتنی بھیڑ ہے، اتنی بھیڑ ہے. سوچئے وہ محشر کی بھیڑ کیا ہوگی، وہ محشر کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں میدان محشر کے تعلق سے بڑی بات کہی ہے. اس سے پہلے ایک حدیث سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیے اس حدیث کو، شاید آپ نے کبھی یہ حدیث سنی.
عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی، بخاری مسلم کی روایت، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، غور سے سنو میرے بھائیوں، غور سے سنو میری بہنوں، غور سے سنو، اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا، اللہ تعالیٰ بات کرے گا۔ غور سے سنیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک آدمی سے بات کرے گا۔ کیا پتا اللہ جس سے بات کرے وہ ہم ہی میں سے کوئی ہو؟ سن کے جاؤ، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بات کرے گا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ جب بندے سے بات کرے گا تو بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کہ اللہ کی بات سن کے اس کو بتائے گا اور اس کی بات سن کے اللہ تک پہنچائے گا، نہ، اللہ ڈائریکٹ بات کرے گا، اللہ سیدھے سیدھے بات کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کیا بات کرے گا؟ اللہ جب اس سے بات کر لے گا تو بندہ سامنے نگاہ اٹھائے گا، سامنے اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج سردیوں کا موسم ہے، جو فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی اتنا اوس، کہاسا اور یہ شبنم کی اتنی بارش ہو جاتی ہے کہ 1 انچ دکھائی نہیں دیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ زیرو ویژن ہوتا ہے، سامنے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے بات کرے گا تو بندہ اپنے سامنے جب دیکھے گا بالکل اندھیرا، اسے کچھ دکھائی نہ دے گا، لیکن بندے کی نگاہ جب نیچے جائے گی، اپنے قدموں کے نیچے دیکھے گا تو نیچے جہنم اس کے استقبال میں بھڑک رہی ہوگی، جہنم اس کا ویلکم کرنے کے لیے بھڑک رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اگر نہیں بدلے، آج اگر نہیں بدلے تو قرآن پڑھے، اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، اللہ ہم نے سن لیا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، اللہ دنیا میں لوٹا دے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اتنی تقریریں سنتے ہیں، اتنے جلسوں میں بیٹھتے ہیں، اتنے خطبات سنتے ہیں، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ اللہ کی قسم، یہ ہمارے لیے وبال جان ہے، قیامت کے دن یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ ایک بات سنیے، اپنی اصلاح کر لیجیے، ایک چیز کا علم حاصل کیجیے، اس پر عمل کیجیے۔ کہا اللہ بات کرے گا بندے سے سیدھے سیدھے، اور اس کے بعد بندہ جب نیچے دیکھے گا تو جہنم کی آگ اس کے استقبال میں ہوگی، اسے پکارے گی، چیخے گی، چلائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچنا چاہتا ہے تو بچا لے، بچنا چاہتا ہے تو بچا لے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ تمام کوششیں کر لیجئے جن کے ذریعہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن پڑھیں گے آپ، سورۃ الانشقاق کی تلاوت کیجئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ کہا کہ بندے کو بلا کے جب نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دعا کرے، کہے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ کہیں آمین، کہے یار آمین، کہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ دعا کرے اللہ سے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے۔ کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا اس کے بعد اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ بڑا آسان حساب کرے گا، بڑا آسان حساب کرے گا، بالکل آسان حساب ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کہا اللہ نے وہ بندہ جس کا نامہ اعمال کا حساب و کتاب پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف يدعو ثبورا، تو اب یہ نامہ اعمال لینے کے بعد موت کو چلائے گا، کہے گا اللہ موت آ جاتی تو بہتر تھا، اللہ موت آ جاتی تو بہتر تھا، اللہ میں مر جاتا، ختم ہو جاتا،
مٹ جاتا اللہ بہتر تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسے شخص کے بارے میں کہتا ہے انہ ظن ان لن یحور۔ اصل معاملہ یہ ہے، یہ دنیا کی زندگی میں اتنا بدمست ہو گیا تھا، اتنی محبت ہو گئی تھی اسے دنیا سے، یہ بدبخت بھول ہی گیا تھا کہ اسے مر کے اللہ رب العالمین کے حضور جانا ہے، بھول ہی گیا تھا۔ میرے بھائیو، اس موت کی تیاری کیجیے، اس آخرت کی فکر کیجیے، اس آخرت کی پرواہ کیجیے۔ موت جب آئے گی تو آئے گی، اسے کوئی ٹالنے والا اور روکنے والا نہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ دنیا میں مالدار ہو جائیں، عہدیدار ہو جائیں، زمین جائیداد سب کچھ بنا لیں، اللہ کی قسم یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ نے کامیابی کے بارے میں کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی آدمی کامیاب ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے امام احمد ابن حنبل، ایک مومن بندے کے دل کو سکون کب اور کیسے ملے گا؟ کہا کہ جب مومن بندہ اپنا پہلا قدم جنت کے دروازے پر رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون پہنچا دے گا۔ اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بھاگو، دنیا میں نہیں، دنیا کی زندگی میں نہیں، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت کی طرف بھاگو، اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہی آدمی کامیاب ہے اور کامیاب ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں، آپ غور کریں اس حدیث پر، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جبریل جاؤ ذرا جنت دیکھ کر کے آؤ۔ غور سے سنیں اس بات کو۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت دیکھا، آئے تو اللہ نے کہا کہ جبریل کیسی ہے جنت؟ کہا اللہ ایسی ہے جنت، ایسی ہے جنت کہ اگر بندہ اس کو دیکھ لے یا اس کے بارے میں سن لے تو اس کی خواہش ہوگی کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دے، آمین۔ کہا کہ خواہش ہوگی وہ جنت میں چلا جائے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ جا کے جنت دیکھ کر کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت دیکھا تو اللہ نے جنت کو آزمائش، امتحان، ابتلا، ان ساری چیزوں سے اللہ نے گھیر دیا۔ اللہ نے بلایا، کہا جبریل اب کیسا معاملہ ہے؟ کہا اللہ جنت تو بڑی عظیم شے ہے لیکن وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے بندے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تخلیق کی، کہا جبریل جاؤ جہنم دیکھ کر کے آؤ۔ دیکھا جبریل امین نے جہنم کو، اللہ نے کہا کہ جبریل جہنم کیسی ہے؟ اللہ یا اللہ، ان حدیثوں کو پڑھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جبریل نے آ کر کے کہا اللہ جہنم اور اس کا عذاب اتنا بھیانک ہے، اتنا بھیانک ہے اللہ، اگر بندہ اس کو احساس کر لے، اسے دیکھ لے، اس میں غور کر لے، کبھی وہ جہنم جانا پسند نہ کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا جبریل جاؤ جہنم دیکھ کر کے آؤ۔ دیکھا تو اللہ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا۔ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا جبریل اب کیسا ہے؟ کہا اللہ جہنم ہے تو بڑی بھیانک شے لیکن جہنم جانا لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ آج اس طالب علم کی یہ بات یاد رکھیں، دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں موت آئے گی اور یہ موت ہی ہمیں آخرت کے سفر پر لے کر کے جائے گی، جس کا پہلا پڑاؤ آپ کی قبر ہے، دوسرا پڑاؤ میدان محشر ہے، اور اس کے بعد آخری ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور آپ دنیا میں جتنے بھی کامیاب ہو جائیے، مال دولت، زمین جائیداد، خوبصورتی، لباس، گاڑی،
عہدہ، منصب سب جمع کر لیجئے، سب چیزیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے کامیابی کہا فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جو نوجوان، جو بزرگ، جو خاتون، جو عورت، جو بچی، جو بچہ جہنم سے بچا لیا گیا، فقد فاز، یہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو محض دھوکے کا سامان ہے، اس کے دھوکے میں نہ آئیے، اس کے دھوکے میں نہ آئیے۔ اور اس دھوکے میں مزید اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب شیطان دنیا کی چیزوں کو بڑی رنگین بنا کے پیش کرتا ہے، آدمی اس کے دام میں پھنس جاتا ہے اور دنیا کی زندگی اپنی تباہ و برباد کر لیتا ہے، اور اس بربادی کی وجہ سے اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ انہی چند باتوں کے بعد میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یار بہت کنجوس لوگ ہیں آپ، اللہ کی قسم، ایک آمین منہ سے نہیں نکل رہا ہے کسی کے، حیرانگی کی بات ہے یار۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جن بھائیوں کی، جن بزرگوں کی کوشش سے آج کی یہ مجلس سجی ہے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جنہوں نے اپنا مال، اپنے بنیادی ضروریات کی چیزیں اس مدرسے کے لیے تعاون کیا ہے اللہ تو ان کے تعاون کو قبول فرما لے، اللہ تو ان کے تعاون کو قبول فرما لے، اللہ تو ان کے اس صدقے کو قیامت کے دن ان کے لیے سائے کا ذریعہ بنا دے، اللہ تو اس صدقے کو ان کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔